السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ عزیز سامعات، ہمارا سبق الحمدللہ سیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شادی کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئیں تو محبتوں اور چاہتوں کا سفر شروع ہو گیا۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں اور یہ محبت آخر تک برقرار رہی۔ ایسے ہی چند واقعات انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور ہماری گھریلو زندگی میں تلخیوں کو ختم کر کے مہکتے گلدستوں کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو میں تمہاری اس کیفیت کو پہچان جاتا ہوں۔ سیدہ عائشہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ میری ناراضی کو کس طرح پہچان لیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو اپنی بول چال میں یوں کہتی ہو، رب محمد کی قسم، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو یوں کہتی ہو، رب ابراہیم کی قسم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا خیال درست ہے، مگر میں ناراضی کی حالت میں بھی صرف زبان سے آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، یعنی آپ کو دل سے نہیں بھولتی۔ صحیح البخاری کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 5228۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بے انتہا محبت تھی، تبھی تو خاموش ناراضی کو محسوس کر لیا۔ اے اللہ، مجھ پر سانپ مسلط کر دے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لمحہ بھر کی جدائی بھی برداشت نہیں کرتی تھیں۔ اگر کبھی اتفاقاً ایسی نوبت آئی بھی تو پریشان ہونے لگیں۔ اس کی معمولی سی جھلک اس سفر میں نظر آتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا موجود تھیں، اور چند لمحات کی جدائی ان کے لیے پہاڑ بن گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے تشریف لے جاتے تو اپنی ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالتے۔ ایک سفر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ حفصہ دونوں کے نام قرعہ نکلا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سفر کرتے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ باتیں کرتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ سیدہ حفصہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، تم ایسا کرو کہ آج رات تم میرے اونٹ پر بیٹھو اور میں تمہارے اونٹ پر بیٹھتی ہوں، تاکہ میں تمہارے اونٹ کو دیکھوں اور تم میرے اونٹ کو ملاحظہ کرو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس پیشکش کو قبول کر لیا اور ان کے اونٹ پر سوار ہو گئی۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اونٹ کی طرف آئے تو اس پر سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا تشریف فرما تھی۔ آپ نے انہیں سلام کیا اور چلنے لگے۔ پھر جب منزل پر اترے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے دونوں پاؤں اذخر گھاس میں ڈال لیے اور کہنے لگیں، اے اللہ، مجھ پر سانپ یا بچھو مسلط کر دے تاکہ وہ مجھے کاٹ لے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی ہوں۔ محبت کا ایک اور انداز۔ ایک غزوہ کے موقع پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھی۔ راستے میں چلتے چلتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آگے بڑھ جائیں، اور پھر سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ آؤ دوڑ کر دیکھیں کون دوڑ میں آگے نکلتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت دبلی پتلی تھی، لہٰذا جب دوڑ شروع ہوئی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوڑ میں آگے نکل گئی، لیکن اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ نہ کہا۔ کئی سال بعد پھر اسی قسم کا ایک موقع پیش آیا
تو دوران سفر آپ نے صحابہ کرام کو آگے بڑھنے کا فرمایا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، جو کہ اب بھاری بدن ہو چکی تھی اور اس پرانے واقعے کو بھول چکی تھی، آؤ دوڑ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون آگے نکلتا ہے۔ اس بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ اس دن کا بدلہ ہے۔ چاہتوں بھری کہانیاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کا دل لبھانے اور ان کی دلچسپی کے لیے بعض دفعہ سابقہ ادوار کے دلچسپ واقعات بیان فرمایا کرتے تھے، جن میں دلچسپی کا سماں بھی ہوتا اور محبت امیز گفتگو بھی۔ ایک دفعہ آپ نے 11 عورتوں کا ایک قصہ بیان فرمایا اور آخر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اپنی محبت کا اظہار بھی فرمایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قصہ جن الفاظ میں بیان کیا ہے، یہ حدیث انشاءاللہ العزیز لکھی ہوئی میں آپ کو سینڈ کر دوں گی، آپ سب نے اس کو پڑھنا ہے۔ صحیح ہے، اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے، کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھ لیجئے گا۔ اس حدیث کے اینڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ میں تیرے لیے ایسا ہی ہوں جیسے ام زرع کے لیے ابو زرع تھا، یعنی میں ویسے ہی تیری خاطر کرتا ہوں۔ حبشیوں کا کھیل دیکھنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑے دیکھا اور حبشہ کے کچھ لوگ مسجد میں جہادی مشقیں کرتے ہوئے کھیل رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر سے مجھے چھپا رہے تھے اور میں ان کا کھیل دیکھ رہی تھی۔ اس واقعے سے بھی آپ کی محبت کا ایک انداز جھلکتا ہے کہ آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طبیعت کے پیش نظر انہیں بلایا اور ان کی دلداری کے لیے انہیں یہ کھیل کود دکھایا۔ آج کا ہمارا سبق اتنا ہی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔